جماعت کے اندر بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہے. جو مجھے چیز ناپاک نہیں کرتی وہ ان کو بھی ناپاک نہیں کرتی. مجھے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طٰہٰ، اس کا معنی ہے اے طاہر نبی. سبحان اللہ. مجھے اے طاہر نبی کہا گیا، میری آج کو وہی طاہرۃ تطہیرا کہا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. طہارت کے اندر بھی میرے ساتھ برابر کے شریک ہے. مولا مرتضیٰ شیر خدا حسن اللہ الغالب اللہ کل غالب حیدر کرار خیر کرار. آپ مسجد نبی کے اندر بیٹھے، حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ سارے جن کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں اپنے اپنے دروازے بند کر لو. واہ سبحان اللہ. حضور کی اطاعت سن کر سارے صحابہ دوڑے، جلدی جلدی بند کر لیں، دیر نہ ہو جائے حضور کے فرما برداری کے اندر. مولا کائنات جب اٹھے نا، حضور نے فرمایا علی تو بیٹھ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میری حویلی کا دروازہ بھی تو مسجد کے سیر کی طرف کھلتا ہے. حضور نے فرمایا علی تیرا دروازہ کھلے اس لیے کہ دوسرے جب آتے ہیں نا، کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں. مسجد کے احترام کا مسئلہ ہے، مسجد کے تقدس کا مسئلہ ہے، لیکن علی تیری شان یہ تو پیدا ہی کعبے میں ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی لا یحل لأحد ان یلج فی ھذا المسجد غیر مکان. اے علی یہ مسجد کسی پر حلال نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں کوئی آئے. علی تو اس حالت کے اندر بھی آ سکتا ہے، اس لیے جو چیز میں محمد کو ناپاک نہیں کرتی دنیا بھی ناپاک نہیں کرتی. سارے مولوی ناپاک ہوتے ہیں. ہاں مولوی پلید ہو جاتے ہیں پھر پاک ہوتے ہیں، لیکن علی وہ ہے ولادت ہے تو کعبے میں، شہادت ہے تو مسجد میں. اور علی کی ولادت مولوی کو بھی حاصل نہیں ہوتا. علی کعبے میں پیدا ہوا، مولا علی کعبے میں پیدا ہوا. میرے پاس تجھے تکلیف ہے بھئی علی کیوں پیدا ہوئے؟ میں نے کہا تُو نے کعبہ رینٹ پہ لیا ہوا ہے. بھئی یہ کعبہ ہے اور یہ جن کا کعبہ ہے یہ وہ ہے کعبہ بھی ان کا، یہ کعبے کے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. کعبہ متولی ہے کعبہ، یہ وہ ہے اور خاندان سے ہے. یہ دو مل جائے پورا کعبہ بنا لیتے ہیں. یہ پانچ مل جائے یہ کعبہ بسا لیتے ہیں. یہ پانچ مل جائے کعبہ بچا لیتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. واہ واہ کیا بات ہے. کیا بات ہے. کعبہ بنا لیتے ہیں، پانچ مل جائیں کعبہ بسا لیتے ہیں. وہ 72 پورے ہو جائے کعبہ بچا لیتے ہیں. واہ کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ خدا کی قسم اسے پتہ ہی نہیں حسن و حسین ہے. وہ جنگ تو بکھرے، واہ واہ جنگ تو سونے، زمین آسمان خدا کی مخلوق کے اندر ان جیسا کوئی نہیں. واہ کیا بات ہے. بے شک بے شک. یہ ہے اور اللہ کی قسم حسن و حسین کون ہے؟ جن کی صورتیں حضور جیسی، واہ واہ جن کی صورتیں حضور جیسی. جن کی صورت سے حضور کو عشق ہے. پیار بات اور کی ہے. حضور جب بھی مولا علی کا چہرہ دیکھتے نا دیکھ کے فرماتے کرم اللہ وجہہ. علی اللہ تیرے چہرے کو اور عزت عطا. کیا بات. جب بھی ملتے اس چہرے کی تعریف کتنا حسین ہے. میں نے کہا مولوی کبھی آپ کی شکل دیکھی؟ ان سے مانگ ان سے مانگ، رب توفیق دے تو ان سے مانگ. مانگ حسن حسین کو لو. دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بات حضور نے فرمایا اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہو نا تو کچھ یہ بندے سے نہ مانگا. حدیث ہے حضور نے فرمایا اگر کوئی چیز مانگنی ہو اسلام میں مانگنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا نہ مانگو.
لیکن اگر مانگنا ہے نا حضور نے فرمایا تو کوچے بندے سے نہ مانگ، واہ سونے سے مانگ۔ کیا بات ہے سبحان اللہ کوچے سے نہ مانگ تو سونے سے مانگ۔ اس کی وجہ اچھا دیکھیں نا یعنی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا آپ نے فرمایا نا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے، اللہ کی ہونا تو چاہیے تھا، کون دیتا ہے دینے کو دل چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ کیا مطلب؟ فرمایا آج میں نہیں دے سکتا، دینے کے لیے بھی منہ چاہیے، سونے سے دے دیتے ہیں۔ میں نے ایک فقیر کو دیکھا، ایمانداری کی بات ہے، فقیر کو دیکھا منڈی میں ہوتی ہے، بازار میں مانگ رہا اللہ کے نام کا، بندے کے پاس کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نام کا، اللہ وہ کہتا ہے جا جا جا، اس سائڈ پہ پھر آ جاتا ہے دے جا سکتی آ رہا ہے خدا تیرا اللہ جھوٹا لائے گا دو مجھے اللہ کے نام اور چلو شرم نہیں ہوتی جا کر جا کوئی نہیں میرے کو تیرا کام یہ کسی منگنے آئے جاؤ کر جا اچھا ہوئی ہوئی پر جا کے پر آتے منہ سے دیکھا اللہ تیرا منہ ہی نہیں دینے آئے خدا کی قسم مجھے مسلم اعلیٰ حضرت کی شعر کا ترجمہ یاد آ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا جس کو مانے کی مرتبہ درود پڑھ کے لوری دی ہے وہ پیار سے پڑھے دینے والا کھڑا کیا جائے گا مولا علی کو کھڑا کر کے کھڑا کیا جائے گا رسول فرماتے ہیں اونچی ٹیلے پہ قیامت کے دن علی کو کھڑا کر کے کہا جائے گا انت قسیم الجنت والنار علی آج کے دن تو جنت بھی تقسیم کر تو جہنم بھی تقسیم کر سبحان اللہ سبحان اللہ علی قاسم ہے علی ہے تقسیم کرنے والا خزانے مصطفیٰ کے تقسیم کرنے والا علی ہے اور جنت میں سارے مولوی شور مچاتے ہیں جنت میں نے کہا کیا ہوگا جنت میں بندے پیاس کے مارے ہوئے شدت کی گرمی زمین تپی آسمان تپا ہوا بندے پہنچے گے جنت کے اندر پورے صراط کے اندر بھی سفر بڑا ہے وہ پورے صراط پہ گزرنا بھی اتنا سوکھا نہیں ہاں پورے صراط پہ نا پورے صراط بندہ پار کرے نا تو پرلی سائڈ پر جنت کا صدر دروازہ ہے اور باہر جو فرشتہ کھڑا ہے اس کا نام ہے رضوان جی سبحان اللہ اچھا یار کسی فرشتے کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے جی جی یہ جو رضوان جنت ہے نا صدر دروازے پہ کھڑا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا میں نے کہا یا اللہ فرشتوں کو تو ڈنڈے تو نہیں پکڑاتا اس کو کیوں ڈنڈا پکڑایا ہے کہا پہلے تو پل صراط پار ہی کوئی نہیں کرے گا اگر تو پل صراط کر کے آ گیا نا یہ ڈنڈا مار کے نا اور دو یا تک میں نے کہا یا اللہ اس کی کوئی اپنی دشمنی ہے رب نے فرمایا پتہ ہے جب خیبر کے دن علی کی تلوار چلی تھی نا تو مرد کا سر زمین پر گرا تھا اس کے ٹکڑے کر دیے مولا علی نے فرمایا اس دن مجھ سے اجازت لے کر رضوان ہی گیا رضوان ہی گیا تھا نعرہ لگانے کے لیے یہ کہتے ہیں نعرہ حیدری نہ لگاؤ میں نے کہا ہر بندہ تو لگا بھی نہیں سکتا کیا بات جنت کے دروازے پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے مولا علی نے مرد کے ٹکڑے اڑا دیے کہنے لگا یا اللہ اجازت دے زمین پر جاؤں اوے تو زمین پر جانے کے لیے کیوں بیکار ہے کیا کرے گا کہا یا اللہ میں زمین پر جاؤں گا علی کا نعرہ لگانے کے لیے رضوان تجھے کیا پڑی ہے جنت میں جنت سے اتر کر زمین پر علی کا نعرہ لگا تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہا ضرورت یہ پڑی ہے کہ قیامت کے دن ہر بندہ جب پورے صراط گزر کے آئے گا میں اس کا چہرہ دیکھوں گا میں زمین پہ جا کے نعرہ حیدری لگاؤں گا دیکھوں گا بندوں کے چہروں کی طرف کس کا چہرہ